العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کی اقسام کا سبق چل رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اصوات اور مرکبات کے متعلق سبق پڑھیں گے. دیکھیے عبارت: فصل الاصوات كل لفظ حكي به صوت كغاق لصوت الغراب أو صوت به البهائم كنخ لناخة البعير. یہ پانچویں فصل ہے اصوات کے بیان میں. کل لفظ، اصوات ہر ایسا لفظ ہے، صوت ہر ایسا لفظ ہے، حکی به صوت جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جائے. حکی به صوت جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جائے. کغاق لصوت الغراب جیسے غاق کوے کی آواز کے لیے. او صوت به البهائم یا جس کے ذریعے سے چوپایوں کو آواز دی جائے. کنخ لناخة البعیر جیسے نخ اونٹ بٹھانے کی آواز کے لیے. اسماء مبنیہ کا سبق چل رہا ہے، اس میں غیر متمکن کی اقسام کا. اسی میں سے اصوات ہے. اصوات بھی چونکہ مبنی ہوتے ہیں، اور اصوات کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوتے. اور ہم نے شروع ہی میں پڑھا تھا کہ جو لفظ ترکیب میں واقع نہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے. اور چونکہ اصوات بھی ترکیب میں واقع نہیں ہوتے، اس لیے یہ بھی مبنی ہوں گے. اب اس کی تعریف بیان کر رہے کہ ہر ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جائے یا چوپایوں کو اس کے ذریعے سے آواز دی جائے. جیسے بکری، مرغی، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ہر چیز کے آواز دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. اپنے اپنے علاقے کے ہر ایک کی آواز ہوتی ہے. ان لہجوں کے ذریعے سے، ان آوازوں کے ذریعے سے جانوروں کو بلایا جاتا ہے. یہاں پر دو مثالیں بیان کی گئی ہے. کوے کی آواز کے کوا جب کائے کائے کرتا ہے اسی کو غا کا کر کے آواز دیا گیا ہے. کتاب میں غا کا کرتا ہے یہ بتلایا گیا ہے. اسی طرح اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ اس طرح آواز نکالی جاتی ہے تو اونٹ کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے. مرغی کو بلانے کے لیے آواز الگ ہوتی ہے. تو یہ جو اصوات ہے جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جاتی ہے یا اونٹ بٹھانے کے لیے یا کسی اور جانور کو بلانے کے لیے جو آواز نکالی جاتی ہے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اس کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے: کل لفظ حکی به صوت جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جائے. اب طوطے، مینا، کبوتر، چڑیا، کسی بھی پرندے کی آواز نقل کرنا ہو تو وہ جو آواز نقل کی جائے گی وہ مبنی ہوگا. اسی طرح سے چوپائے کو آواز دینا ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا. ایک خاص بات آپ یہ غور کر سکتے ہیں یہاں پر کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں غیر متمکن کی اقسام جو بیان فرمائی ہے تو اس میں غیر متمکن کی اقسام میں ہر لفظ تعریف کی ہے کل اسم. اب دیکھتے جائیے، کل اسم اسماء افعال کیا ہے؟ کل اسم ہر ایسا اسم ہے. اسی طرح سے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ضمیر، اسم، ہر جگہ اسم بیان فرمایا ہے کہ اسم ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم میں یعنی اسماء اصوات میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل اسم نہیں بیان فرمایا ہے بلکہ آپ فرما رہے ہیں کل لفظ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصوات یہ اسماء ہے یا اسماء نہیں ہے. اصوات یہ اسماء ہے یا اسماء نہیں ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسماء ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے اسماء اصوات، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسماء نہیں ہیں، یہ بس محملات کے قبیل سے ہیں. لیکن اس کو مبنی ہونے کی وجہ سے اسماء مبنیہ میں شمار کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل لفظ کہا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ہم دیکھیں گے تو گویا یہ اصوات محملات کے قبیل سے ہیں، لیکن اسماء مبنیہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے چونکہ وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. تو اصوات
ہر ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے آواز نقل کی جائے، جیسے غاقہ کوے کی آواز کے لیے، یا جس کے ذریعے سے چوپایوں کو آواز دی جائے جیسے نخب اونٹ بٹھانے کے لیے۔ اب آگے ہے مرکبات، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فصل المرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبۃ فإن تضمن الثانی حرفا یجب بناؤہما علی الفتح کا11 الی 19 الا 12 فإنها معربۃ کالمثنى۔ مرکبات ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمتین جو دو کلموں سے مرکب ہو۔ کل اسم ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمتین جو دو کلموں سے مرکب ہو، لیست بینہما نسبۃ ان دونوں کے درمیان کوئی اسناد نہ ہو، فإن تضمن الثانی پس اگر دوسرا حرف کو متضمن ہو، فإن تضمن الثانی حرفا پس دوسرا حرف کو متضمن ہو، یجب بناؤہما علی الفتح تو ان کا مبنی بر فتحہ پڑھنا واجب ہے، کا11 الی 19 جیسے 11 سے 19 تک، الا 12 سوائے 12 کے، فإنہا معربۃ کالمثنى کیونکہ وہ معرب ہوتا ہے تثنیہ کی طرح۔ وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ اور اگر وہ متضمن نہ ہو، یعنی اگر وہ حرف کو متضمن نہ ہو، فَفِيهَا لُغَاتٌ تو اس میں چند لغات ہے، أَفْصَحُوهَا بِنَاءُ الْأَوَّلِ عَلَى الْفَتْحِ وَإِعْرَابُ الثَّانِي إِعْرَابُ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ ان میں سب سے زیادہ فصیح پہلے پر مبنی بر فتحہ اور دوسرے کا غیر منصرف کے اعراب کی طرح پڑھنا ہے، كبعل بكة نحو جاني بعل بكو رأيت بعل بكة مررت ببعل بكة۔ جانی بعل بکو میرے پاس بعل بکہ آیا، رأیت بعل بکہ میں نے بعل بکہ کو دیکھا، مررت ببعل بکہ میں بعل بکہ کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیے یہاں مرکبات یعنی مرکب کی جمع ہے مرکبات، تو کل اسم ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمتین جو دو کلموں سے مرکب ہو، یعنی دو کلموں سے مل کر کوئی ایک اسم بنا ہو۔ کل اسم ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمتین جو دو کلموں سے مرکب ہو، یعنی دو اسموں سے مل کر ایک اسم بنایا گیا ہو، اور لیست بینہما نسبۃ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، یعنی نسبت اضافی اور نسبت اسنادی نہ ہو۔ فإن تضمن الثانی پس اگر دوسرا حرف کو متضمن ہو، یجب بناؤہما علی الفتح تو ان کا مبنی بر فتحہ پڑھنا واجب ہے، جیسے 11 سے 19 تک سوائے 12 کے، فإنہا معربۃ کالمثنى کیونکہ وہ تثنیہ کی طرح معرب ہوتا ہے۔ اب یہ سبق سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس سبق کے الگ الگ اجزاء کرنا ہے، الگ الگ حصوں میں یہ سبق کو تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں مرکب سے مرکب کی کون سی تعریف ہے۔ تو یہاں مرکب سے مراد ہے کہ مرکب ہر ایسا لفظ ہے، مرکب ہر ایسا لفظ ہے جس کے دونوں جزووں میں سے، جس کے دونوں جز میں سے کوئی جز حرف نہ ہو۔ مرکب ہر ایسا لفظ ہے جو دو ایسے کلموں سے مرکب ہو جن کے درمیان نسبت نہ ہو اور نہ اسناد ہو، اور جس کے دونوں جز میں سے کوئی جز حرف نہ ہو۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے کل اسم رکب من کلمتین ہر ایسا اسم ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، لیست بینہما نسبۃ جن کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، نہ نسبت اضافی ہو، نہ نسبت توصیفی ہو، نہ نسبت اسنادی ہو، جس کے درمیان کوئی اسناد بھی نہ ہو اور نسبت بھی نہ ہو، یعنی وہ مکمل جملہ نہ ہو، مرکب مفید نہ ہو۔ اس لیے کہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور مرکب مفید بھی کہ جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، تو یہ مرکب مفید نہ ہو، اس لیے کہ مرکب مفید میں اسناد پائی جاتی ہے، اور اضافی بھی نہ ہو اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو کل اسم رکب من کلمتین ہر ایسا اسم ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو اور لیست بینہما نسبۃ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ اب یہاں سے فإن تضمن الثانی حرفاً سے مرکب کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، ایک مرکب بنائی
اور وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّن ذَلِكَ سے مرکب منا صرف، مرکب بنائی اور مرکب منا صرف۔ اب مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب بنائی کہتے ہیں جس کے دونوں جز، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور بلا اضافت ہو، بلا اسناد ہو، جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، اور وہ حرف کو شامل ہو، وہ حرف کو شامل۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو اوپر ہم نے یہ کہا کہ یہاں مرکب کی جو تعریف کی جا رہی ہے اس کے دونوں جز میں سے کوئی جز حرف نہ ہو، اس کے دونوں جز میں سے کوئی جز حرف نہ ہو، دونوں کلمے ہو لیکن کلمے کی قسموں میں سے حرف نہ ہو۔ اور اب جو تعریف ہم کر رہے ہیں یہ بھی تعریف وہی ہے کہ دو کلموں ہو، دونوں میں سے کوئی حرف نہ ہو لیکن حرف کو شامل ہو۔ کیا مطلب ہے حرف کو شامل ہو؟ یعنی درمیان میں حرف ہو۔ تو دوبارہ مرکب بنائی کی تعریف آپ سمجھ لیجئے، فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُ مَعَ الْفَتْحِ سے ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، اور وہ حرف کو شامل ہو۔ اگر ایسا ہے تو مرکب بنائی ہوگا اور اس کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوں گے، جیسے احادہ عشارہ سے تسعۃ عشارہ تک، اس لیے کہ احادہ اور عشارہ دو کلمے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، دونوں میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے لیکن حرف کو شامل ہے، اس لیے کہ احادہ عشارہ کی اصل ہے احاد و عشرہ سے لے کر تسعۃ و عشرہ تک، سوائے اثنا عشرہ کے۔ اثنا عشرہ کی اصل ہے اثنان عشرہ، اور اثنان عشرہ میں یہ گویا کہ اضافت ہو گئی، اور اضافت یہ معنی مبنی ہے، یعنی اثنا عشرہ جیسے اثنانی کو مشابہت ہے تثنیہ کے ساتھ، اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو اثنانی کا بھی اضافت کے وقت نون گر گیا۔ اب یہ ہو گیا گویا ترکیب اضافی کی طرح، اور ترکیب اضافی یہ معنی مبنی ہے، اس لیے اثنی عشرہ میں جو اتنی ہے یہ مبنی نہیں ہوگا، یعنی پہلا جز مبنی نہیں ہوگا لیکن دوسرا جز مبنی ہوگا، پہلا جز معرب ہوگا تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُعْرَبَةٌ كَالْمُثَنَّى، کیونکہ وہ معرب ہے تثنیہ کی طرح۔ تو یہ کل بات ہو گئی مرکب بنائی کی۔ دوبارہ مرکب بنائی کی تعریف اور اس کا حکم سمجھ لیجئے کہ مرکب بنائی وہ ہے جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، نیز وہ کسی حرف کو شامل ہو، جیسے احادہ عشرہ اصل میں احد و عشرہ توا کو حذف کر دیا گیا ہے تو اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، تو مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوں گے۔ اب وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّن ذَلِكَ سے مرکب منا صرف بیان کر رہے ہیں کہ مرکب منا صرف کسے کہتے ہیں؟ مرکب منا صرف جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور وہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، یعنی اس کے درمیان میں کوئی حرف نہ ہو۔ مرکب بنا صرف جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو بغیر اضافت بغیر اسناد کے، اور وہ کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّن ذَلِكَ، اور وہ کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ فَفِيهَا لُغَاتٌ، تو اس میں چند لغات ہے، یعنی مرکب منا صرف میں چند لغات ہے۔ اب وہ چند لغات کیا ہے وہ ہم یہاں مثالوں میں پڑھیں گے، پہلے اس کا حکم پڑھ لیتے ہیں کہ مرکب منا صرف کا حکم کیا ہے۔ تو مرکب منا صرف کا حکم یہ ہے کہ اس میں چند لغات ہے، اس میں سب سے زیادہ فصیح لغت جو ہے وہ بناء الاول علی الفتح، پہلے جس کو مبنی بر فتحہ پڑھنا ہے، وہ اعراب الثانی اعراب غیر المنصرف، اور دوسرے جس کو غیر منصرف کے اعراب کی طرح پڑھنا ہے، جیسے بعلا بکا، بعلا بکا۔ اب دیکھیے بعلا بکا مرکب منا صرف ہے، اس لیے کہ بعل ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ اب بعل اور بک دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور دونوں کلموں میں سے کوئی بھی جز حرف نہیں ہے لیکن حرف کو شامل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مرکب بنائی اور مرکب منا صرف میں یہی فرق ہے کہ مرکب بنائی میں وہ کسی حرف کو شامل ہوتا ہے جبکہ مرکب منا صرف کسی حرف کو شامل نہیں ہوتا۔ تو اب دونوں جز دونوں کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اس میں نہ کوئی نسبت اسنادی ہے نہ نسبت اضافی ہے اور نہ ہی
نسبت توصیفی ہے، یعنی مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، مرکب اسنادی بھی نہیں ہے، مرکب اضافی بھی نہیں ہے، تو اب یہ مرکب منع صرف ہے۔ اب مرکب منع صرف میں چند لغات ہے، تو وہ 4 لغات ہیں، 4 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فصیح پہلے جز کو مبنی بر فتح پڑھنا ہے اور دوسرے جز کو غیر منصرف کے اعراب کی طرح۔ اب پہلا جز کسے کہیں گے؟ بال، یہ پہلا جز ہے، اور بکا یہ دوسرا جز ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیے جاءنی بال بکا میں جاءنی بال بکو، بالا ہم نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ بناء الاول علی الفتح، پہلے کو مبنی بر فتح پڑھنا ہے، تو بالا پڑھیں گے پہلے جز کو، جاءنی بالا بکو۔ اب بکو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیر منصرف کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، تو جاءنی بالا بکو حالت رفع میں، اس لیے کہ فاعل واقع ہو رہا ہے جا کا اور ضمے کے ساتھ ہے۔ رأیت بالا بکا، اب یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں فتحہ ہے، غیر منصرف کا اعراب رأیت بالا، بالا پہلا جز تو اس لیے کہ بناء الاول علی الفتح مبنی بر فتحہ پڑھنا ہے۔ مررت ببعل بکا، مررت ببعل بکا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ببعل بکا میں یہاں ایک بات چھوٹ گیا ہے، اصل اس طرح ہونا چاہیے تھا مررت ببعل بکا، مررت ببعل بکا، تو یہاں آپ اگر اپنی کتاب میں با نہ ہو تو یہاں با حرف جر کا آپ اضافہ کر لیں گے، مررت ببعل بکا، تو اب بی حرف جر ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتحہ ہوتا ہے، جیسے مثال ہم نے اعراب کی بحث میں پڑھی تھی مررت بعمرہ، تو اسی طرح بعل بکا، تو حالت رفع میں ضمہ آئے گا اور حالت نصبی و جری دونوں جگہ پر فتحہ آئے گا۔ یہاں فتحہ نصب اس لیے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور یہاں مجرور، لیکن حالت جری میں کسرہ نہیں آتا، اس کی جگہ پر فتحہ آئے گا۔ اس کے علاوہ مزید 3 لغات اور ہیں، وہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہی چلیے۔ تو پہلی قسم تو اعراب کی یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوگا اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف کی طرح ہوگا۔ اب دوسرا اعراب یعنی دوسری لغت اس میں یہ ہے کہ دونوں جز کو مبنی بر فتحہ پڑھا جائے، جیسے جاءنی بعل بکا، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا، ہر جگہ اس کو ہم نے غیر منصرف ہو یا کچھ بھی ہو، ہر صورت میں اس کو دونوں جز کو ہم مبنی بر فتحہ پڑھیں گے، یعنی بعلا، بعلا یہ بھی بالا، یہ بھی بالا، یہ بھی بالا، یعنی ہر جگہ بالا اس لیے پڑھ رہے کہ ہر جگہ وہ مبنی بر فتحہ ہوگا۔ تیسری لغت یہ ہے کہ دونوں جز معرب منصرف ہوں گے، دونوں جز معرب منصرف ہوں گے، پہلا مضاف ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ، جیسے جاءنی بالو بکن، اب بالو منصرف ہے تو منصرف کہہ رہا حالت رفع میں ضمہ ہوگا، اور یہ بکن اس لیے کہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے رأیت بعل بکن، منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور بکن مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ مررت ببعلی بکن، بالی مضاف ہوگا اور بکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، تو مررت ببعلی بکن، یہ تیسری لغت ہے۔ چوتھی لغت یہ ہے کہ پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوگا، پہلا جز مبنی بر فتحہ اور دوسرا جز معرب غیر منصرف، دوسرا جز معرب غیر منصرف، جیسے جاءنی بعل بکو، اس لیے کہ بالا مبنی ہے تو پہلا جز ہر جگہ جاءنی بالا، رأیت بالا اور مررت ببالا، تینوں جگہ ایک سا پڑھیں گے جاءنی بالا بکو، لیکن اس کو بکو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیر منصرف پڑھیں گے رأیت بعل بکا غیر منصرف، اور مررت ببعل بکا، مررت ببعل بکا۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہاں حاشیے سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ففیہا لغات درایا کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اس میں سے سوالات دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس میں صوت کسے کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف میں مثال بیان کیجئے۔ دوسرا سوال مرکب کی کیا تعریف ہے اور یہاں مرکب کی کون سی 2 قسموں کا بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.